السلام علیکم ویورز، میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم نماز ہی میں ہو جب تک نماز کے انتظار میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب دو آدمی ملتے ہیں تو پہلے کون سلام کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو دونوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ معجز نوجوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی بڑی عمر میں عزت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سنو، نفرت نہ دلاؤ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اسے کہہ کے تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کرتے وقت چھینک آنا سعادت مندی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اللہ سے دعا کرو اور تم دعا قبول ہونے کا یقین رکھو اور دل لگا کر دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل و بے پرواہ دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس نے نہ صرف اچھے کام کا اجر ملے گا بلکہ قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا۔ نرم دل پر آگ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملائمت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولیت مہیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ بیٹیوں کا خیال رکھنے والا جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے گھر میں بیٹی ہو اور وہ اس کو زندہ قبر میں دفن نہ کرے، یعنی اس کو بوجھ نہ سمجھے، اس کی توہین نہ کرے، بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق نہ کرے، یعنی بیٹوں کو بیٹیوں سے بڑھ کر نہ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بستر پر لیٹتے وقت نیت رکھتا ہو کہ رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے گا لیکن اسے گہری نیند آ گئی اور وہ صبح تک سویا رہا تو اس کے لیے اس نماز کا ثواب لکھا جائے گا جس کی اس نے نیت کی، اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر نوازش ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ جہنمی عورت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت ایک بلی کے معاملہ میں جہنم کے اندر داخل کی گئی۔ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو کچھ کھلایا پلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑوں کو کھاتی، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہے،
وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں، وہ جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں رکھتے، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد بغض اور کینہ نہیں رکھتے، مٹی کے گھر بناتے ہیں کھل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی گھونٹ پینے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ پینے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔